بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ ایران کا اسرائیل کو جواب خطے کا توازن بدل کر رکھ دے گا، ایرانی صدر۔ طالبان کا ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صدر پیوٹن کے بیان پر رد عمل۔ نواز شریف وطن واپس آنا چاہیں تو انہیں اپنی جیب سے ٹکٹ دوں گا، شیخ رشید احمد۔ انڈیا میں کرسمس پارٹی میں جے شری رام کے نعرے۔ نابینا خاتون نجومی بابا وینگا کی 2022 کے لیے اہم پیش گوئیاں۔ خاموش ہارٹ اٹیک انتہائی خطرناک ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ کسی بھی قسم کی دشمنانہ کارروائی کا جواب دیا جائے گا اور یہ جواب توازن کو بدل کر رکھ دے گا۔ ایرانی صدر نے خلیج فارس میں ہونے والی عظیم پیغمبر 17 مشق کے موقع پر مبارکباد کا پیغام جاری کیا ہے۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے مزید کہا کہ دشمن کی طرف سے کوئی بھی جارحانہ کارروائی ایرانی مسلح افواج کے جامع اور پرعزم رد عمل سے دوچار ہوگی۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کا یہ بیان اسرائیلی حکام کی جانب سے ایران کی جوہری تنصیبات کے خلاف فوجی آپریشن کی دھمکیوں کے بعد سامنے آیا ہے۔ اسرائیلی قیادت وقتاً فوقتاً دھمکیاں دیتی رہتی ہے کہ اگر ایران نے جوہری ہتھیاروں کے حصول کی کوششیں جاری رکھی تو وہ ایران کی جوہری تنصیبات پر فوجی کارروائی شروع کر دے گا۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے 20 دسمبر کو کہا تھا کہ اقتصادی مشکلات کی وجہ سے ایران کا ہاتھ کمزور ہے۔ جوہری مذاکرات میں ایران کی تاخیری حکمت عملی کے خلاف جلد ہی کھلے اور ڈھکے چھپے اقدامات کو وسعت دی جائے گی۔ اسرائیلی صدر نے بھی 22 دسمبر کو کہا تھا کہ ایرانی جوہری خطرے کو کسی بھی معاہدے کی پابندی یا اس کے بغیر مستقل طور پر بے اثر ہونا چاہیے۔ امارات اسلامی افغانستان نے روسی صدر کے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دیے گئے بیان کا خیر مقدم کیا ہے۔ صدر پیوٹن نے کہا تھا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی آزادی اظہار رائے نہیں۔ روسی صدر پیوٹن نے اپنے سالانہ خطاب میں توہین رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے پر دو ٹوک موقف اختیار کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ ایسی کسی آزادی کو نہیں مانتے جس کے تحت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی جائے۔ طالبان نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ امارات اسلامی افغانستان روسی صدر کے بیان کا خیر مقدم کرتی ہے۔ پیوٹن نے مزید کہا تھا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کو اظہار رائے کی آزادی کے طور پر نہیں گنا جا سکتا، کیونکہ یہ عمل مذہبی آزادی کی سنگین خلاف ورزی ہے جس سے مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچتی ہے۔ طالبان نے کہا کہ ہم پیوٹن کے اس بیان کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں کہ ان کا ملک افغان حکومت کو تسلیم کرنے کے معاملے میں پیش رفت کرے گا، اور ساتھ ہی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ افغان مرکزی بینک کے ذخائر کو بھی بحال کیا جائے۔ ادھر وزیر اعظم عمران خان اور مولانا فضل الرحمان نے بھی روسی صدر پیوٹن کے بیان کا خیر مقدم کیا ہے۔ دوسری طرف طالبان نے افغانستان کے الیکشن کمیشن کو تحلیل کر دیا ہے۔ طالبان کا کہنا ہے کہ کمیشن کے وجود اور کام کرنے کی اب کوئی ضرورت نہیں رہی ہے۔ اگر ہم نے کبھی ضرورت محسوس کی تو اسلامی امارات افغانستان ان کمیشنوں کو بحال کر دے گا۔ اس حوالے سے سابق انتخابی پینل کے سابق سربراہ اورنگزیب کا کہنا ہے کہ کمیشن کو تحلیل کرنے کے بہت برے نتائج برآمد ہوں گے۔ طالبان نے عجلت میں یہ فیصلہ کیا ہے۔ اورنگزیب کا کہنا تھا کہ اگرچہ ڈھانچہ نہیں رہا تو مجھے 100% یقین ہے کہ افغانستان کے مسائل کبھی حل نہیں ہوں گے، کیونکہ کوئی انتخابات ہی نہیں ہوں گے۔ یاد رہے دوستوں کہ کابل پر طالبان کے قبضے اور حکومت سے قبل انتخابی کمیشن کے متعدد عہدیداروں کو جان سے مار دیا گیا تھا۔ طالبان نے خواتین کے امور کی وزارت پہلے ہی بند کر دی تھی اور اس کی جگہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی نئی وزارت قائم کی تھی۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ نواز شریف نے واپس آنا ہے تو انہیں میں اپنی جیب سے ٹکٹ کی پیشکش کرتا ہوں۔
شریف فیملی کے 3 لوگ یہاں موجود ہیں۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کا کہنا تھا کہ نواز شریف بیماری کا بہانہ کر کے بیرون ملک کے ان کی صحت بالکل ٹھیک ہے اور وہ صحت مند ہیں، کیونکہ انہوں نے کسی ڈاکٹر کو نہیں دکھایا اور نہ ہی کہیں علاج کروایا ہے۔ اب سننے میں آ رہا ہے کہ وہ وطن واپس آ رہے ہیں۔ اگر نواز شریف نے واپس آنا ہے تو انہیں میں اپنی جیب سے ٹکٹ کی پیشکش کرتا ہوں۔ نواز شریف کے پاس آرمی کے خلاف باتیں کرنے کے علاوہ کچھ نہیں۔ شہباز شریف کے خلاف کرپشن کے جتنے الزامات ہیں کسی پر نہیں، پاپڑ والے چنے والے میں نے نہیں نکالے ہیں۔ شریف اور زرداری خاندان اب مزید ملکی دولت باہر لے جانے والے ہیں۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کہیں نہیں جا رہے، اپنی مدت پوری کریں گے۔ بلدیاتی انتخابات میں پی ٹی آئی نے کم ووٹ نہیں لیے۔ بلدیاتی انتخابات کے بعد 4 سال مکمل ہو جائیں گے، 5واں سال الیکشن کا ہوتا ہے، لوگ عام انتخابات کی تیاری کریں گے۔ بانی متحدہ سے بات چیت کے حوالے سے وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ بانی متحدہ کو زمانہ طالب علمی سے جانتا ہوں، ان کے خلاف سنجیدہ مقدمات درج ہیں۔ بانی متحدہ سے کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی۔ انڈیا کے شہر گڑگاؤں میں ایک گروہ نے ایک سکول میں جاری کرسمس پارٹی میں گھس کر جے شری رام اور بھارت ماتا جی کے جیسے نعرے لگائے اور ابتری پیدا کی۔ اس واقعے کی ویڈیو میں ایک شخص کو لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ یہاں عیسائیت قابل قبول نہیں۔ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف نہیں، لیکن ہم آنے والی نسلوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ وہ انہیں یاد رکھنا چاہتے ہیں تو رکھیں، مگر طلبہ کا مذہب تبدیل نہیں کرنے دیں گے۔ عیسائیوں کے ایک گروپ نے ایک کرسمس پارٹی کا اہتمام کیا تھا اور وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں نعرے بھی لگائے تھے، جسے مقامی لوگوں نے اشتعال انگیزی اور طلبہ کی مذہب تبدیلی کی کوشش سمجھا تھا۔ ایک مقامی پادری نے بتایا کہ یہ سب بہت ہی خوفناک تھا، کیونکہ وہاں خواتین اور بچے بھی تھے۔ اس طرح کے واقعات آئے روز ہوتے رہتے ہیں۔ ہماری عبادت اور مذہب کی پیروی کرنے کی آزادی کے خلاف ہیں۔ مقامی حلقے سے آزاد الیکشن لڑنے والے سیاستدان نریندر پہاڑی نے کہا کہ اس پارٹی کی آڑ میں لوگوں کو مذہب تبدیل کرنے کا کہا جا رہا تھا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ ہندوؤں کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی جا رہی تھی اور انہیں تقسیم کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ کوئی شکایت درج کیے بغیر معاملہ رفع دفع کروا دیا گیا ہے۔ بلغاریہ کی مشہور خاتون نجومی بابا وینگا کا نام دنیا بھر میں مقبول ہے، جنہوں نے بہت سے تباہ کن واقعات کی پیشگوئی کی اور ان کی کافی پیشگوئیاں پوری ہوئی ہیں، جبکہ انہوں نے اگلے سال 2022 کے لیے بھی اہم پیشگوئیاں کی تھیں۔ دوستو، یاد رکھیں کہ یہ صرف پیشگوئیاں ہیں، جبکہ ہمارے اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بہرحال اہم واقعات جن کے بارے میں ماننے والوں کے خیال میں بابا وینگا نے پیشگوئی کی تھی، ان میں 2004 میں تھائی لینڈ کا سونامی، براک اوباما کا دور صدارت، سوویت یونین کا ٹوٹنا اور مشرقی اور مغربی جرمنی کا دوبارہ اتحاد شامل ہے۔ سال 2022 کے لیے بابا وینگا نے پیشگوئی کی کہ کئی ایشیائی ممالک اور آسٹریلیا سیلاب کے زد میں آ کر متاثر ہوں گے۔ بابا وینگا کی اہم پیشگوئی کے مطابق محققین کی ایک ٹیم سائبیریا میں ایک مہلک وائرس دریافت کرے گی جو اب تک منجمد ہے۔ یاد رہے دوستو کہ 2014 میں ایک قدیم وائرس سائبیرین پرما فراسٹ میں 30,000 سال تک غیر فعال رہنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو گیا تھا۔ بابا وینگا کی پیشگوئی میں ایک یہ بھی ہے کہ دنیا بھر کے بہت سے شہر 2022 میں پینے کے پانی کی قلت کا شکار ہوں گے۔ انہوں نے یہ بھی پیشگوئی کی تھی کہ 2022 میں لوگ ٹیکنالوجی سے بہت زیادہ مانوس ہو جائیں گے اور موبائل فون کی سکرینوں سے چپک جائیں گے۔ ان کے مطابق زیادہ سے زیادہ سکرین ٹائم ایسا ماحول اور نفسیاتی خلل پیدا کرے گا جس کے خطرناک رزلٹ برآمد ہوں گے۔ بلغاریہ کی زبان میں بابا دادی یا نانی کو کہا جاتا ہے اور یہ خاتون ایک حادثے میں نابینا ہو گئی تھی۔ بابا وینگا جنوری 1911 میں بلغاریہ میں پیدا ہوئی تھی اور وہ ایک مشہور مذہبی پیشوا جڑی بوٹیوں کی حکیم تھی۔ ان کے متعلق مشہور تھا کہ وہ غیر معمولی اور پر اسرار صلاحیتوں کی مالک ہے۔
اور ان کے علاج سے بیمار ٹھیک ہو جاتے تھے۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے روسی زوال، چرنوبل ایٹمی حادثے، 2004 میں انڈونیشی سونامی اور ورلڈ ٹریڈ کی پیشگوئی کی تھی، تاہم ان کی بعض پیشگوئیاں غلط بھی ثابت ہوئی ہیں۔ عام طور پر دل کے دورے کی سب سے بڑی علامت سینے میں تیز درد کو سمجھا جاتا ہے، تاہم ہر دل کا دورہ اس طرح نہیں ہوتا۔ بعض اوقات یہ درد بہت ہلکا ہوتا ہے اور لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ درد پیٹ میں گیس کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ جب ڈاکٹر کارڈیک الٹرا ساؤنڈ کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اسے خاموش دل کا دورہ پڑا ہے۔ کچھ ایسی علامات ہیں جو دل کے دورے کو خبردار کرتی ہیں، مثلاً جیسے سینے میں تکلیف یا درد، سردی لگنے کے ساتھ پسینہ آنا اور بہت کمزوری محسوس کرنا۔ ہارٹ اٹیک بغیر علامات کے بھی آ سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کسی وقت دل کا دورہ پڑا ہو اور آپ کو اس کا علم تک نہ ہو۔ اسے خاموش ہارٹ اٹیک کہا جاتا ہے۔ خاموش دل کے دورے میں بہت غیر معمولی یا کوئی علامات محسوس نہیں ہوتی ہیں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ اس قسم کا دل کا دورہ بہت خطرناک ہوتا ہے۔ امریکی ماہرین کے سائلنٹ ہارٹ اٹیک کا سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ لوگ علم کی کمی کی وجہ سے علاج کروانے سے قاصر رہتے ہیں۔ خاموش دل کا دورہ علامات کا سبب نہیں بن سکتا، لیکن یہ آپ کے دل کو نقصان پہنچا سکتا ہے، اس لیے اس پر بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ جن لوگوں کو ہارٹ اٹیک کا پتہ نہیں چلتا، انہیں ہفتوں یا مہینوں بعد اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے جب وہ اپنے ڈاکٹر کے پاس باقاعدہ چیک اپ کے لیے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ خاموش ہارٹ اٹیک کے فوراً بعد ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کیونکہ وہ تھکاوٹ اور سانس کی قلت جیسی علامات محسوس کرتے ہیں۔ خاموش ہارٹ اٹیک کسی کو بھی ہو سکتا ہے، لیکن خواتین اور شوگر کے مریض اس کا زیادہ شکار ہوتے ہیں۔ خاموش ہارٹ اٹیک کوئی خاص علامات نہیں دکھاتا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کی علامات کو نہیں پہچان سکتے۔ سینے میں جگڑن، بہت تھکاوٹ محسوس کرنا، کسی بھی سرگرمی میں سانس پھولنا، دل میں جلن کا احساس، بد ہضمی اور مسلسل بے چینی محسوس کرنا خاموش ہارٹ اٹیک کی علامات ہو سکتی ہیں۔ اکثر لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کے ساتھ کچھ غلط ہے، لیکن وہ یقین نہیں کرنا چاہتے کہ یہ ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کو کسی قسم کی پریشانی محسوس ہو تو ڈاکٹر سے ضرور رابطہ کریں۔ اگر آپ اپنے دل کو صحت مند رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اپنی خوراک پر توجہ دیں، اور اکیلی خوراک دل کو مضبوط بنانے کے لیے ناکافی ہے، کیونکہ دل کو طاقتور بنانے کے لیے خوراک کے ساتھ ساتھ مناسب ورزش کا ہونا بھی ضروری ہے، جو کہ نہ صرف دل کی صحت کو بہتر بناتی ہے بلکہ سارے جسم کی صحت پر اچھے اثرات پیدا کرنے کا باعث بنتی ہے۔ باقی دوستو، اللہ سب سے بہتر جاننے والا ہے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔